میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کتاب مبارک جو امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بردزبہ الجافی کی تصنیف ہے اور تالیف ہے۔ عرف عام میں اسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے، لیکن مصنف نے اپنی مصنف کا جو نام رکھا وہ یہ ہے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ پورا اس کتاب کا نام ہے جو حضرت امام بخاری نے رکھا، اور آپ کو یہ نام یاد کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی کے انٹرویو بورڈ میں گیا، سلیکشن بورڈ میں، تو جتنے وہاں اسکالر اور پی ایچ ڈی آئے، میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ ان کا صحیح بخاری؟ میں نے کہا امام بخاری نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو کوئی بھی نہ بتا سکا۔ اس لیے مہربانی فرمانا کہ جو نام مصنف نے رکھا ہے وہ نام صحیح بخاری کے طالب علم کو ہمیشہ ازبر یاد رہنا چاہیے۔ نمبر 2، جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو 8 ابواب پر مشتمل ہو۔ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، احکام، اشراط الساعہ، فتن اور مناقب۔ حدیث مبارک کی جس کتاب میں ان 8 ابواب پر احادیث لائی جائیں گی اس کو الجامع کہا جائے گا۔ صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس مبارک کتاب کی اغلب احادیث صحیح ہیں۔ جمہور امت کے نزدیک اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے، اگرچہ بعض مغاربہ نے جو مراکش کی طرف ہیں انہوں نے صحیح مسلم کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا ہے، لیکن جمہور امت نے صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے، اور اسے امت میں تلقی بالقبول نصیب ہوئی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دین کے مآخذ، اصل مصادر اور مآخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ سنت اور حدیث میں معنوی فرق یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ، افعال مبارکہ، احوال مبارکہ اور آپ کی تقریرات کو کہا جاتا ہے۔ تقریر اس معنی میں نہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اردو میں بولنے کو تقریر کہتے ہیں، عربی میں چپ رہنے کو تقریر کہتے ہیں۔ تقریر کے معنی ہیں کسی بات کو قرار عطا کرنا۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو انڈورس کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قول اور فعل اللہ کے حبیب کی رائے میں درست ہے۔ اس کو کسی بات کو انڈورس کرنا، اپروو کرنا یا اس کو قرار عطا کرنا۔ عربی میں تقریر جو اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو خطاب کہا جاتا ہے۔